ایک ایسی قوم کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے جس نے غنڈہ گردی کر کے ٹیکس کی بنیاد رکھی. یعنی کہا جائے کہ اس قوم نے ہی دنیا میں سب سے پہلے ٹیکس کی بنیاد رکھی تو بے جانا ہوگا. نیز ناظرین، ہم آپ کو اس کلپ میں بتائیں گے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب انبیاء کیوں کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم ایسی قوم کے حوالہ آپ کو بتائیں گے جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے، بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے نبی ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی. مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا. دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے پتن سے تھے اور اس لیے یہ خاندان بنی قطورہ کہلاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے. یہ جگہ بحر کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی. حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اسی بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بندرگاہ مان کے قریب موجود ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے. سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے مشہور کیا گیا ہے. اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا دونوں الگ الگ قبائل ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں. کچھ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں. ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے. بعض نے لکھا ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا جھنڈ والے ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں. ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی. اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا. یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہے اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے دونوں بستیاں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور مدین بڑی شاہراہ پر آباد کی تھی. سورہ ہجر. اصحاب ایکا ایک بدوی قبیلہ تھا. عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں یا بکثرت ہوتی تھی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایکا ایک درخت کا نام تھا جس کے قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے. چنانچہ اسی نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب ایکا کہا گیا. بہرحال اکثریت کی یہ رائے ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتی تھی اور قوم شعیب علیہ السلام کہلاتی تھی. بڑی شاہراہ پر آباد قبیلے کے لوگوں کو والد کی نسبت سے مدین کہا جانے لگا، جبکہ سرسبز علاقے میں رہنے والے اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہوئے. دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی باحسن طریقے سے ادائی کی تعلیم عام کرنا تھا. حقوق دو قسم کے ہیں. ایک حقوق اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی ہدایت پر عمل، اور دوسرا حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے. دنیا میں قوم لوط علیہ السلام کے بعد قوم شعیب علیہ السلام وہ قوم تھی جو دونوں حقوقوں کو پامال کر رہی تھی. ایک طرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، اور دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، راہزنی، ڈرانا دھمکانا، زمین پر فساد جیسے گھناؤنے جرائم کے مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی. قرآن کریم میں قوم شعیب علیہ السلام کے 3 طرح کے عیوب کا تذکرہ ملتا ہے. نمبر 1 پر وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے.
व्यापार में बेईमानी और नाप तोल में कमी करते थे, रास्तों में बैठकर लूट मार करते, लोगों के अमवाल छीनते और गुंडा टैक्स वसूल करते। बल्कि अगर ये कहा जाए कि दुनिया में गुंडा टैक्स की बुनियाद शोएब अलैहिस्सलाम ही की कौम ने रखी तो ये बेजाना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों की इस्लाह और तौहीद की दावत के लिए इन्हीं की कौम में से एक नेक सच्चे इंसान हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शोएब अलैहिस्सलाम को भेजा। सूरह अराफ। पिछली कौमों की तरह कौम शोएब में भी मुशरिकाना रस्म व कायद का दौर दौड़ा था। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें तौहीद की दावत दी, फिर उनकी हरकतों पर उन्हें मुतरम्बा किया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत करो, इसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप तोल पूरी तरह किया करो और लोगों को चीज़ें काम ना दिया करो और ज़मीन में इस्लाह के बाद खराबी ना करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि यह बात तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और हर रास्ते पर मत बैठा करो। जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाता है उसे तुम डराते हो और राह हक़ से रोकते हो, और इसमें मैं कभी ऐब ढूंढता हूँ। और याद करो जबकि तुम बहुत थोड़े थे, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको कसीर कर दिया, और देखो क्या हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। सूरह अराफ। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की तौहीद की दावत सुनकर कौम के मुतकब्बर सरदार चिराग पा हो गए और उन्होंने हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम को धमकियाँ देना शुरू कर दी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उनकी कौम के मुतकब्बर सरदारों ने कहा, ऐ शोएब अलैहिस्सलाम, हम तुमको और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम सबको हमारे मज़हब पर वापस आना पड़ेगा। इसके साथ ही उनकी कौम के वो सरदार जो काफिर थे वो कौम के लोगों से कहने लगे, अगर तुम शोएब अलैहिस्सलाम के पीछे चलो तो याद रखो इस सूरत में तुम्हें सख्त नुकसान उठाना पड़ेगा। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सरदारों से फरमाया, तुम्हारे बातिल मज़हब से अल्लाह तबारक व तआला ने निजात दे दी है। इसके बाद अगर हम तुम्हारे मज़हब पर वापस आ जाएं तो ये हमारी तरफ से अल्लाह तबारक व तआला पर सख्त बुहतान होगा और हमें शायान नहीं कि इसमें लौट जाएं। सूरह अराफ। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बदअमालियों पर सख्त रंजीदा रहते और उन्हें बार बार वाज़ व नसीहत करते। उन्होंने कौम को अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से डराते हुए मुतब्बा फरमाया, ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो कि इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी ना करो। मैं तुमको आसूदा हाल देखता हूँ, और अगर तुम ईमान ना लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुमको घेर रहेगा। सूरह हूद। उन्होंने कहा, शोएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूछते आए हैं हम उनको तर्क कर दें या अपने माल में तसरफ करना चाहें तो ना करें? तुम तो बड़े नरम दिल और रासतबाज हो। सूरह हूद। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से रोशन दलाइल पर हूँ और मैं नहीं चाहता कि जिस अमर से मैं तुम्हें मना करूँ खुद उसको करने लगूँ। मैं तो जहाँ तक मुझसे हो सका तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूँ, और मुझे तौफीक मिलना अल्लाह तबारक व तआला ही के फजल से है। मैं उस पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रजू करता हूँ। और ए कौम, मेरी मुखालफत तुमसे कोई ऐसा काम ना करवा दे कि जैसे मुसीबत नूह अलैहिस्सलाम की कौम या हूद अलैहिस्सलाम की कौम या सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर वाक़या हुई थी, वैसे ही मुसीबत तुम पर वाक़या हो। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ज़माना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो, बेशक मेरा परवरदिगार रहम वाला और मोहब्बत करने वाला है। सूरह हूद। रवायत में आता है कि हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम नाबीना थे या उनकी बसारत बहुत कम थी। चुनांचे हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की वाज़ व नसीहत के जवाब में ये सरदार तानाज़नी करते हुए उन्हें संसार करने की धमकियाँ देने लगे। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, उन्होंने कहा, शोएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमें समझ में नहीं आती। हम देखते हैं कि तुम हम में से कमज़ोर हो, और अगर तुम्हारे भाई ना होते तो हम तुमको संसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। इस पर हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा है और उसको तुमने पीठ पर पीछे डाल रखा है? मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब अमाल पर अहाता किए हुए है
اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ سورہ ہود۔ قوم کے متکبر سرداروں کی جارحانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سورہ اعراف۔ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ قوم شعیب علیہ السلام 3 طرح کے عیوب میں مبتلا تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی 3 طرح کے عذاب سے نیست و نابود کیا۔ قرآن کریم میں 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے جو قوم شعیب علیہ السلام پر آیا۔ نمبر 1 پر ہے زمینی بوجھال یا زلزلہ، نمبر 2 پر چنگاڑ، نمبر 3 پر آگ کے بادل۔ سورہ اعراف میں ہے کہ ان کی بوجھال نے آپ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے ان شعیب علیہ السلام کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں چنگاڑ کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مذاق اور تمثیل اڑاتے تھے، بپتیاں گھسیٹتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو ظالم تھے ان کو چنگاڑ نے آ دبوچا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود۔ سورہ شعراء میں بادل کے عذاب کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لاؤ گے۔ کیونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے باری دن کا عذاب تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی، اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رہی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی نہ کم کر سکا، اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے۔ چنانچہ اس مصیبت میں گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے، وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی، اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگار آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا، کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور سب اوندے گڑے پڑے رہے۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام کیا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے بددعا تو کر دی، مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت و رحمت کے سبب دل دکھا، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیے تھے، اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہ کیا تھا، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک کام کروں۔ یوں ہی حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام فصاحت اور بلاغت اور زور بیان میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو فرماتے یہ انبیاء علیہ السلام میں خطیب ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایات کے مطابق انتقال کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 400 سال تھی۔ اردن کے شہر السلط کے قریب وادی شعیب علیہ السلام میں آپ علیہ السلام سے منسوب ایک مزار ہے، جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور اس سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ہجر موت کے مشہور شہر شیون چلے گئے تھے، جس کے مغربی جانب شبام نامی مقام پر آپ علیہ السلام نے انتقال فرمایا، اور وہیں آپ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں وہب بن منبع سے مروی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔
اور آپ علیہ السلام کی قبر کعبہ شریف کے مغربی جانب ہے۔ واللہ عالم۔ بعض مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سسر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ تو معزز ناظرین، اب اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ اللہ نگہبان۔